پاکستان میں راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو نیا یاترا ریاست بنگال سے ریاست بہار میں داخل ہو گئی ہے۔ کانگریس کی یہ یاترا ریاست بہار میں ایک ایسے وقت داخل ہوئی ہے جب کانگریس کی شمولیت والی گرین الائنس کی حکومت گر گئی اور نتیش کمار نے استعفیٰ دے کر بی جے پی کے ساتھ مل کر دوبارہ حکومت بنا لی ہے۔ کانگریس کی یاترا جب بنگال سے بہار میں داخل ہوئی تو کانگریس کے ریاستی صدر سمیت کانگریس کے بہت سے رہنماؤں اور کارکنوں نے راہل گاندھی اور ان کے ہمراہ یاترا کرنے والوں کا استقبال کیا۔ راہل گاندھی نے 2020 میں ریاستی انتخابات کی مہم کے بعد پہلی بار بہار پہنچے ہیں۔ راہل گاندھی نے کشن گنج میں ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کیا اور کل وہ پورنیہ میں بھی عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ کراچی میں انتخابی مہم کے دوران پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کے درمیان تصادم میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 2 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان میں تصادم ہوا، جس کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں ایم کیو ایم کا کارکن ہلاک جبکہ پیپلز پارٹی کا کارکن زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص فراز ایم کیو ایم کا رکن ہے جبکہ زخمی راؤ طلحہ پیپلز پارٹی کا رکن ہے۔ تصادم کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو ایک دوسرے پر کرسیاں پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے دوران 50% پولنگ مراکز کو حساس یا انتہائی حساس قرار دے دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق حساس اور انتہائی حساس قرار دیے جانے والے پولنگ مراکز کی کل تعداد 46,065 ہے۔ الیکشن کمیشن نے 27,628 پولنگ مراکز کو حساس جبکہ 18,437 پولنگ مراکز کو انتہائی حساس قرار دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 12,580 پولنگ مراکز حساس اور 6,040 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں جبکہ پنجاب میں 32,324 پولنگ مراکز نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ شام اور اردن کی مشترکہ سرحد پر واقع امریکی فوجی اڈے پر حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 27 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق علاقے میں دہشت گرد امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شمال مشرقی اردن میں واقع فوجی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور کم سے کم 25 زخمی ہوئے۔ CNN نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی بار ہے جب امریکی فوجی اڈوں پر حملے میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی اڈے میں تعینات ایئر ڈیفنس سسٹم استقامت کے ڈرون کا پتہ لگانے میں ناکام رہا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ واشنگٹن شام سے ملکہ اردن کی سرحد میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے سلسلے میں اطلاعات جمع کر رہا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ اس حملے کا جواب دیں گے۔ اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد وائٹ ہاؤس نے ہنگامی اجلاس تشکیل دیا ہے۔ عراق اور شام میں امریکہ اس کے اتحادیوں پر 158 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں۔ اس درمیان عراق کی النجبہ تحریک نے کہا ہے کہ وہ عراق کے اندر امریکی ٹھکانوں پر اپنے حملے جاری رکھے گی۔ پچھلے ہفتوں اور مہینوں کے دوران عراق کی النجبہ تحریک نے عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے اڈوں پر حملوں کی ذمہ داری بارہا قبول کی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ خلیج عدن میں امریکی بحریہ کے ایک جہاز کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ المیادین ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کے خلاف جارحیت میں امریکہ کی لاجسٹک حمایت کرنے والے امریکی فوجیوں کے مشن سے متعلق بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا اور یمن کی مسلح افواج کا یہ اقدام سرزمین یمن کے دفاع اور فلسطینیوں کی حمایت پر مبنی یمن کے فیصلے کا ترجمان ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے تاکید کی کہ جب تک غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی جارحیت بند اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جائے گا، بحیرہ احمر اور بحیرہ عمان میں صہیونی حکومت کے بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے دیگر بحری جہازوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غزہ میں الصبرا کے علاقے کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے جس میں متعدد فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہو گئے۔
شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مختلف علاقوں پر ایک بار پھر حملے کیے اور غزہ میں ایک مسجد کے قریب رہائشی مکانات پر صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ غزہ کے علاقے الصبرہ میں الایمان مسجد کے اطراف میں رہائشی مکانات پر ہوا اور صہیونی فوجیوں نے اس علاقے پر گولہ باری بھی کی۔ صہیونی جنگی کشتیوں سے بھی النصیرات اور زہرا پر گولہ باری کی گئی۔ صہیونی حکومت کے توپ خانے نے بھی غزہ کے شمال میں الجبالیہ کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ میں الشفا طبی مرکز کے اطراف میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ صہیونی ذرائع نے خبر دی ہے کہ تل ابیب کے اطراف میں کفار مرد خائی نامی صہیونی بستی کے قریب اسرائیلی فوج کا ایک ڈرون طیار تباہ ہو گیا۔ صہیونی ذرائع کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق ڈرون طیارے کے گرنے کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی۔ ڈرون طیارہ گرنے کی وجہ اور صہیونیوں کے پہنچنے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں ابھی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ کچھ دنوں قبل مقبوضہ فلسطین کے مرکز میں واقع تل حشومیر نامی علاقے میں ایک صہیونی فوجی چھاؤنی میں بھی وسیع پیمانے پر آگ لگنے کے واقعے میں غاصب صہیونی حکومت کو بھاری نقصان پہنچا تھا۔ غرب اردن اور غزہ میں بھی متعدد بار فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوج کے ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے آج پیرس میں نئے مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ القسام بریگیڈ نے اپنے ایک پیغام میں صہیونی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کو ہرگز کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے رہنما محمد نزال نے العربی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ مذاکرات اس سلسلے میں سابقہ مذاکرات کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ صہیونی قیدیوں کے گھر والوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے ہے، اور حماس کے رہنما محمد نزال نے مزید کہا کہ آج کے پیرس اجلاس کا موضوع ان تازہ ترین نتائج کا جائزہ لینا ہے جس کے ذریعے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب بعض ذرائع ابلاغ نے قیدیوں کے بارے میں پیرس مذاکرات کے نتائج کو امید بخش قرار دیا ہے۔ اس سے قبل صہیونی حکومت کے میڈیا نے بیرون ملک صہیونی حکومت کی جاسوس تنظیم موساد اور داخلی سیکورٹی ایجنسی شاباک کے سربراہوں کی پیرس میں مصر، قطر اور امریکی حکام سے ملاقات کی خبر دی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق ان مذاکرات کا مقصد صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے نئے سمجھوتے کی جانب آگے بڑھنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم بلند آواز میں یہ کہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان دہشت گردوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے تعلقات اور سرحدی سیکورٹی کو نقصان پہنچائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ہی ملکوں کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف مؤثر جنگ ناقابل انکار ضرورت ہے، اور دونوں ملکوں کا موقف ہے کہ ہماری سرحدیں اقتصادی اور خوشحالی کی سرحدوں میں تبدیل ہوں۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھی کہا کہ دہشت گردی دونوں ملکوں کا مشترکہ چیلنج ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران پاکستان کا دوست اور ہمسایہ ملک ہے اور ایران کے ساتھ ہمارے دیرینہ ثقافتی، مذہبی اور برادرانہ تعلقات ہیں، اور ایرانی وفد کے ساتھ دو طرفہ مسائل اور مفادات پر تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ سامعین، اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے سید علی پیش کریں گے۔